قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني يا رب العالمین. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی و کبریائی کے بعد بے شمار درود پڑھیے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور ذمہ داران اجلاس، خطے کوکن کے دور اور نزدیک سے آئے ہوئے تمام دینی و ملی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، پیارے بچوں اور معزز دختران اسلام. موضوع ہے حقوق الزوجین. شاید اس کا ترجمہ کرنا پڑے شوہر اور بیوی کے حقوق. کوکن کے لوگ اس موضوع کو انہوں نے کیوں چنا ہے میں تو نہیں بتا سکتا، کیونکہ ان کے گھر کی کھٹ پٹ مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے ہر وقت ہر خطے اور ہر علاقے کے اسلام پسند عوام خواص سب کو جاننے کی ضرورت ہے.
اس لیے اس موضوع کو، کیونکہ وقت محدد ہے، میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بیوی کے حقوق شوہر پر، شوہر کے حقوق بیوی پر، اور بیوی و شوہر کے مشترک حقوق جو ہر ایک دوسرے کے ساتھ انجام دے اور اسے دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دلائل کی روشنی میں ان عناصر کو بیان کرنے اور ہم تمام مسلمانوں کو اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر میں سکون و اطمینان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیوی کے حقوق شوہر پر سب سے پہلا نقطہ یہ، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ بیوی کون ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اسلام نے اس کو کیا درجہ دیا ہے۔ دو طرح کی احادیث میرے سامنے ہیں۔ ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے جسے امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الرضاع میں نقل کیا ہے، 1469 نمبر کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، الدنیا متاع، دنیا سامان ہے، سورس آف انجوائمنٹ، سامان تسلی، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور اس دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک بیوی۔ گویا یہ خاتون کسی شوہر کے لیے اس دنیا کا سب سے قیمتی بیش بہا سامان ہے۔ ایک طرف اس حدیث کا درس یہ ہے، لیکن دوسری طرف ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کی تخلیق کا معاملہ تو بڑا ٹیڑھا ہے۔ وہ عورت جو سامان تسلی ہو، وہ عورت جو کوئی گلدستہ ہو، وہ خاتون جو کوئی ہار ہو، وہ خاتون جسے پھول سے یاد کیا جاتا ہو، اس کی تخلیق کا معاملہ یہ ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5184، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة کالضلع، یہ عورت پسلی کی طرح، the woman is like the ribs۔ ربس سیدھی ہوتی ہے کہ ٹیڑھی؟ بولو بھائی، اذان کا جواب دے لیجئے۔ اذان ہونے جا رہی ہے؟ بہرحال اذان کی آواز یہاں تک آتی ہے تو انشاءاللہ ہم روک لیں گے اتنی دیر کے لیے۔ اس حدیث سے یہ درس ملتا ہے کہ عورت کی جو یہ خوبصورتی بیان کی گئی ہے کہ وہ دنیا کا بہترین سامان ہے، یہ دراصل اس کے ٹیڑھے پن ہی میں ہے۔ المرأة کالضلع، یہ عورت پسلی کی طرح ہے، ٹیڑھا پن ہے اس کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اِن اقمتھا کسرتھا، اگر تم اسے ٹھیک کرنے لگو گے توڑ دو گے۔ یہ ربس اگر سیدھی کر دی جائے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اس لیے کہ جب یہ ٹیڑھی ہے تبھی اس نے دل کو چھپا رکھا ہے، سینے کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اگر یہ سیدھی ہو جائے تو دل پھڑ پھڑانے لگے گا اور آپ کو جتن کرنے ہوں گے کس طرح سے اس کو ٹیڑھا کیا جائے کہ یہ دل محفوظ ہو جائے۔ عورت کا حسن اس کے ٹیڑھے پن میں ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے توڑ دو گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجْ، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھاتے رہو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ۔ کیسے اٹھاؤ گے میرے بھائی؟ دیکھیے
یہ ہے ربس، اس کا ٹیڑھا پن. اور آپ کی شکل کیا ہے؟ سیدھے اسٹاف اور اسٹک کی. کیسے فائدہ اٹھاؤ گے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عورت کی تخلیق کسی آدم کی پسلی سے ہوئی ہے اور اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے کہ یہی ادائیں ہی اس کا حسن ہے، یہی ٹیڑھا پن ہی اس کا حسن ہے، تو اے انسانوں، اے بننے والے شوہروں، اے ذمہ داروں، اگر تم اس پسلی سے، اس ٹیڑھ پن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو جھکاؤ 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 یہاں تک کہ سیٹ ہو جاؤ. ایک دم سیدھا کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائے گی وہ، اور تم اپنے آپ کو ایک دم سیدھا رکھو گے، کچھ بھی جھکاؤ اگر تم میں نہیں آیا تو سیٹ نہیں ہو پاؤ گے. وہ ٹیڑھی ہے، تم بالکل سیدھے ہو، اس لیے آؤ اپنے آپ کو ملانا چاہتے ہو فائدہ اٹھانے کے لیے تو جھکو جھکو اور مل جاؤ. یہ ہے عورت کی ساخت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے. کیا حق ہیں بیوی کے شوہر پر؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ انسان جو اس خاتون کو اپنے عقد میں لاتا ہے، رشتہ نکاح سے جڑتا ہے، اور رشتہ نکاح کے وقت مہر جو متعین کرتا ہے، اسے چاہیے کہ طے شدہ مہر پورا اسے ادا کر دے. بیوی کا سب سے پہلا، قرآن نے سورہ نساء سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر پورا راضی خوشی دے دو. کچھ نوجوان کیا کرتے ہیں، چلو ابھی مہر متعین کر لوں گا 50,000 1 لاکھ جو بھی ہے، رات میں جاؤں گا تو شب زفاف ہی میں کہوں گا معاف کر دو. پورا نہ صحیح آدھا صحیح، آدھا نہ صحیح 1/3 صحیح. اور بعض علاقوں میں میرے بھائیوں، میں نے اپنی اسی زندگی میں دیکھا ہے، بعض دورے ہوئے ہیں، نوجوانوں نے اسے اپنے دین کا حصہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے یہ مہر جو متعین ہوتے ہیں اس لیے نہیں کہ سب کچھ دیا جائے، اس لیے بھی کہ اس کو معاف کرا لیا جائے. یہ عقیدہ غلط ہے. ہاں یہ اور بات ہے اپنی جگہ پر مسلم کہ اگر یہ مہر آپ واقعی اگر کمزور ٹھہرے اور بیوی اس مہر میں سے کچھ آپ کو دے دے یا معاف کر دے، چھوڑ دے، تو آپ کھا سکتے، جائز ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ میں صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی ہمارے دین کا حصہ ہے کہ میں اسے معاف کراؤں، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں. مہر پورا بیوی کو ادا کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو ادا کیا ہے، اور صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو دیا ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ، حسب استطاعت لوگوں نے جو کچھ طے کیا پورا ادا کیا ہے. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. دوسرا حق بیوی کا یہ ہے شوہر کے ذمہ کہ اب اگر آپ نے شادی رچائی ہی ہے تو آپ اس کے نان و نفقہ کے ذمہ دار بن گئے ہو. آپ اس کے اخراجات برداشت کرو. کیا کیا چیزیں اخراجات میں؟ نان و نفقہ بیوی کو فراہم کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بن گئی. نان و نفقہ، کھانے پینے کے سامان، پہننے اوڑھنے کے سامان، دوا اور علاج، رہنے سہنے کا گھر، الغرض یہ تمام ضروریات جو انسان کو پیش آتی ہیں، اسی کا نام ہے نان و نفقہ. اب آپ نے شادی کی ہے تو آپ اسے نبھاؤ اور بیوی کو نان و نفقہ دو جس کی وہ مستحق ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 233 میں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا یہ بچہ ہے اس خاتون کی گود میں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی روزی روٹی کو دیکھے اور ان کے پہناوے کا انتظام کرے بالمعروف، بھلے طریقے سے. یہ خواتین آپ کے بچوں کو پال رہی ہیں، یہ خواتین آپ کے بچے کی تربیت کر رہی ہیں،
ضرورت ہے کہ آپ ان کے کھان پان کا انتظام کرو، ضرورت ہے کہ آپ ان کے پہننے اوڑھنے کا انتظام کرو، ضرورت ہے کہ آپ ان کے نان و نفقہ اور دوسرے اخراجات کو برداشت کرو۔ بڑی اہم بات ہے میرے بھائیو جی، جو آدمی نان و نفقہ کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کے لیے اسلام کا حکم ہے روزہ رکھو۔ نوجوانوں، تمہیں ڈر ہے کہ تم کہیں غلط کاری میں پڑ جاؤ گے، روزے رکھو تاکہ تمہاری شہوت پست ہو جائے، اور تم شادی اس لیے نہیں کر رہے یا نہیں کر سکتے کہ نان و نفقہ دینے کی طاقت تم میں نہیں، سکت نہیں، کما دھما نہیں پا رہے ہو۔ نان و نفقہ بہت اہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا۔ محترم حاضرین، بیوی کے حقوق شوہر پر، نمبر 1، آپ نے شادی کی ہے تو مہر ادا کیجئے، مہر پورا دیجئے، اور اگر کبھی اللہ نہ کرے زندگی میں ایسے حالات پیش آ جائیں کہ رشتے کی یہ گتھی سلجھنے کی نہ ہو، طلاق کی صورتحال پیدا ہو جائے، تو بھی شریعت کا حکم ہے آپ مہر واپس نہ لو، نہیں لے سکتے، نہ آپ لے سکتے، نہ آپ کے رشتہ دار لے سکتے، نہ آپ کے ماں باپ لے سکتے، نہ آپ کے برادرز لے سکتے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ خواتین پر ظلم اور بہتان عظیم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ الزَّوْجِ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ اگر تم نے ایک بیوی کی جگہ کسی دوسرے کو لانا ٹھان لیا ہے، ناچاقی ہو گئی ہے، طلاق کی نوبت آ گئی ہے، بیوی کو بدلنا چاہتے ہو، نباہ ہونا ممکن ہی نہیں رہا، اتنے اختلافات رونما ہو گئے، نہ کسی کی ثالثی کام آ رہی ہے، نہ کسی کی میڈیٹرشپ کام آ رہی ہے، نہ کسی کا اور کوئی حربہ اس میں کام آ رہا ہے، جدائیگی طے ہے، ٹھیک ہے طلاق دے دو لیکن دی ہوئی مہر واپس مت لو، چاہے تم نے بڑا خزانہ اس پر لٹا دیا ہو، مہر میں دے دیا۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کچھ بھی اس میں سے مت لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم گناہ کا، بہتان کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ مہر واپس لو گے؟ یعنی تمہارے لیے بالکل جائز نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ میرے بھائیو شاید آپ کو پتا ہو، اگر بیوی کبھی اس کو ایسا محسوس ہو میرا نباہ ہونے والا نہیں، کیونکہ یہ مرد میرے لیے نان و نفقہ کا انتظام بھی نہیں کر پاتا، میرے حق بستر کو ادا کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے اس میں، مجھے بہرحال چاروں ناچار اس سے جدا ہونا ہے، تو اسلام نے اس کے لیے ایک نظام رکھا ہے۔ کیا نام ہے میرے بھائی اس کا؟ خلا۔ بیوی کہے مجھے آزاد کر دو اور یہ لو اپنی مہر جو تم نے واپس دی، جو تم ہم نے، یہ مہر لے لو جو تم نے ہمیں دیا تھا، واپس دے رہی ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے آزاد ہو، خلا۔ ایسی صورت میں وہ مہر شوہر کو واپس جا سکتی ہے، الا یہ کہ وہ معاف کر دے اور کہے کہ ٹھیک ہے ہمیں مہر کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اگر تم آزادی ہی چاہتی ہو تو جاؤ۔ یہ پہلا حق ہے بیوی کا، مہر ہم واپس نہیں لے سکتے الا یہ کہ وہ خلا مانگ رہی ہو۔ دوسرا حق میں نے یہ بتایا کہ نان و نفقہ ہمیں دینا ہے۔ ہم نے جب شادی کی ہے تو یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم رکھنے کے لیے گھر تمہیں دیں گے، رہنے کے لیے اچھا سا ہوم پرووائڈ کریں گے، جو کھائیں گے وہ کھلائیں گے، جو پہنیں گے وہ پہنائیں گے، تو ہم اس عہد و پیمان پر قائم ہیں۔ یہ حق ہے بیوی کا، اگر کوئی کوتاہی کر رہا ہے تو بیوی کلیم کر سکتی ہے، بیوی آپ سے مطالبہ کر سکتی ہے، یہ عہد و پیمان باوجود اس کے کہ آپ طاقت رکھتے ہو کوتاہی کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بڑی تاکید سے فرمایا تھا، امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الحج
باب حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب باندھا ہے، حدیث نمبر 1218۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اتقوا اللہ فی النساء، یہ صنف نازک ہیں، ان کی طرف بڑھنے والے ہاتھ بڑی آسانی سے بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھو تم ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیوں؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، امانت اللہ نے تمہیں دی ہے، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، تم نے انہیں لیا ہے اللہ کی امانت سمجھ کر۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور نکاح کا جو شرعی طریقہ جو ہے اس کے ذریعہ سے تم نے ان کو حلال سمجھا ہے اپنے لیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے حقوق کے بارے میں، ان کے حقوق کو ضائع مت کرو۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور سنو ان کا حق ہے کہ تم ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرو، ان کو پہناوے، ان کے لباس اور پوشاک کا انتظام کرو، یعنی ان کے نان و نفقے کے ذمہ دار تم ہو اور تمہیں یہ پرووائڈ کرنا ہے، یہ دوسرا حق ہے۔ اسی طرح اس مختصر وقت میں اگر کہا جائے تو کسی بیوی کا ایک شوہر پر یہ بھی حق بنتا ہے کہ وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خوش طبعی سے پیش آئے، بھلے انداز میں اس کا سلوک ہو، وہ خوش مزاجی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو۔ ایسا نہیں کہ شادی ہو گئی، آتا ہے تو نہ بیوی پوچھ رہی ہے کیا حالت ہے، اور نہ خود وہ کچھ استفسار کر پا رہا ہے گھر میں کیا ماجرا چل رہا ہے، ایک دوسرے سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور خاموشی ان دوریوں میں بڑھاوا پیدا کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ نساء کی آیت نمبر 19، اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے انداز میں ان کے ساتھ نباہ کرو۔ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہو سکتا ہے تمہیں ان کی کوئی ادا ناپسند ہو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سنو اگر کوئی ادا ناپسند آ بھی گئی ہے تو بہت ممکن ہے کہ تم ناپسند تو کر رہے ہو لیکن اللہ انہی کے ذریعہ تمہیں بڑا خیر دے دے، بڑے بچے عطا فرما دے، فیملی تمہاری انہی کے ذریعہ سے بڑھا دے۔ یعنی بہت ساری چیزیں ناپسند کرتے ہوئے بھی اگر تم صبر کا مظاہرہ کرتے ہو، اچھے انداز میں زندگی گزارتے ہو تو اس میں انشاءاللہ خیر ہوگا۔ اچھے انداز میں نباہ کرو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کی بے تکلفی، آپ جانتے ہیں کتنے خوش مزاج تھے آپ نے ازواج مطہرات کے کس انداز کے ناز و نخرے کو آپ نے برداشت فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ایک بار اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، زینب رضی اللہ عنہ کے گھر سے ایک خادم آتا ہے ایک پیالہ لے کر جس میں کچھ ہدیہ تحفہ کھانے کی چیز ہے۔ آپ کی باری ہے اما عائشہ کے یہاں، حضرت انس اس کے راوی، آپ اما عائشہ کے گھر میں ہیں اور خادم زینب رضی اللہ عنہ کے گھر سے کچھ تحفہ لاتا ہے، زینب بھیجتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں عائشہ کے پاس، وہ پیالہ جیسے ہی پہنچتا ہے اما عائشہ اسے گرا دیتی ہیں، وہ پیالہ چکنا چور ہو جاتا ہے، اس میں رکھی ہوئی چیز بکھر جاتی ہے، وہ جو بھی رہی ہو کھجور یا اور دوسری چیزیں کھانے والی، اما زینب رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا۔ لیکن سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کی اچھی تصویر آپ نے پیش کیا۔ عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں نباہ کیسے کر سکتے ہو جیسے میں نے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خادم غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے اور کوئی بات نہیں، رکو، تمہاری ماں کو یعنی اما عائشہ کو غیرت آ گئی ہے اور اس وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کیا ہے، لیکن ٹھہرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اٹھاتے ہیں
اس کے ٹکڑوں کو سمیٹتے ہیں، اور اس پیالے میں جو چیز تھی کھانے والی بکھر گئی تھی، اللہ کے رسول اس کو بھی جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد لے جاتے ہیں عائشہ کے گھر میں رکھ دیتے ہیں، اور خادم سے کہتے ہیں یہ صحیح سالم پیالہ ہے، دوسرا جو عائشہ کا ہے، انہوں نے نقصان کیا ہے نا زینب کا، تو اب ظاہر سی بات ہے ان کو بھرپائی کرنی پڑے گی، یہ لو عائشہ کا پیالہ میں دے رہا ہوں، زینب کو دے دینا۔ نقصان عائشہ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایک انسان جس کو شریعت کا علم نہ ہو، نعوذ باللہ، امہات المؤمنین، ان کو نعوذ باللہ ہو سکتا ہے گستاخ تصور کر لے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کی جو تصویر پیش کی ہے وہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ انسانوں تمہارے گھروں میں بھی ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بیویاں اگر تمہاری ہیں اور اس طرح کی غیرت کسی کے سامنے ابھرتی ہے، تمہیں انگیز کرنا ہوگا۔ میں نے اسے جھیلا ہے، میں نے ان نخروں کو برداشت کیا ہے، اور کیوں نہ کروں؟ یہ خاتون تو پسلی کی طرح ہے، اگر ہم سیدھے ہی کھڑے رہے، ہم میں جھکاؤ نہ آیا تو ہم کہاں سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ یہ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کی ایک جھلک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ خواتین کے ساتھ بھلے انداز میں پیش آیا جائے کیسے، اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کے مظاہر کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ ان کو خرچ دے رہے تھے منتھلی مثلاً 4000، بڑھا دیجیے، آپ کی سیلری بڑھ گئی ہے، انکریمنٹ ہوا ہے نا، منتھلی 4000 ان کا جیب خرچ تھا، اے خاتون لو، تم صدقہ و خیرات کرو، اپنی ضروریات میں استعمال کرو، بینک بیلنس کرو، یہ تمہارا ہے، بڑھا دو، 5000 دوں گا آج سے، یہ لو 6000۔ قرآن کہتا ہے نا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کشادگی والے کو اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے کشادگی برتنا چاہیے خواتین پر خرچ کرنے میں۔ ہاں اگر کسی کی روزی تنگ ہے تو اللہ رب العالمین اسی کا مکلف اس کو بنائے گا جس کی اس کو طاقت ہے، لیکن اگر ہے کیپیسٹی میرے بھائیوں تو آپ نے 4000 طے کر دیا نکاح کے دوسرے دن سے، پہلے مہینے سے، اور اس کے بعد بیت گئے 10 سال، وہ بیچاری وہی 4000، آپ کی سیلری کہاں گئی، کہاں تھی؟ آپ کیا کما رہے تھے اور اب کیا کما رہے ہو؟ تو خواتین کے ساتھ خوش مزاجی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ ان کے خرچ برچ میں بڑھوتری کر دو، اس میں اضافہ کر دو، اور اس طرح سے یہ بھی ان کے لیے ایک دلجوئی کا سامان ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس کی دعوت دی ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ۔ اسی طرح خواتین سے مشورے لو، خواتین کے ساتھ اچھے انداز میں نباہ کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں کی شادی ہے، رشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ ملنے ملانے آ رہے ہیں، ذرا پوچھو گھر میں موجود اس خاتون سے کیا رائے ہے تمہاری۔ اپنے آپ کو سب کچھ مت سمجھ بیٹھو، بطور خاص اگر بچے اور بچیوں کے رشتے داری کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، گھریلو اور دوسرے معاملات ہوں، مشورے لو خواتین سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام معاملات میں بھی مشورے لیے ہیں ازواج مطہرات سے۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الشروط کی، حدیث نمبر 2731 2731 کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک عام معاملے میں آ کر کے اپنی بیوی زوج مطہرہ حضرت ام سلمہ سے مشورہ لیا۔ ماجرا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ کیا مشورہ تھا ام سلمہ کا؟ قربان جائیے ان کے الفاظ پر، ان کے جملوں پر۔ ہوا ہے کہ جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے ہو، صلح و مسالات ہو گئی، حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیٹ کرا دیا اگلے 1 سال تک عمرہ کرنے نہیں آؤ گے، 1 سال کے بعد آؤ گے، تلواریں میان میں ہوں گی، ہمارا کوئی آدمی جائے گا تو واپس کر دو گے، تمہارا کوئی آئے گا تو واپس نہیں کریں گے ہم لوگ، وغیرہ وغیرہ سارے ایجنڈے لکھ گئے۔ اچھا یہ ساری بات ہو گئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حیران و ششدر
وہ حضرت عمر جو وقت وقت پر کہتے تھے اللہ کے رسول مجھے اجازت دو اس منافق کی گردن اڑا دوں، وہ اپنی تلوار نکال کر گھوم رہے تھے. اللہ کے رسول بتاؤ کیا ہم سچ نہیں ہیں؟ کیا ہمارا اسلام حق پر نہیں ہے؟ کیا آپ نبی برحق نہیں ہو؟ کیا اللہ واحد برحق نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن اللہ کی واحد کتاب نہیں ہے، آسمانی آخری کتاب؟ اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو ہمیں دبنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی یہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، صحابہ اٹھو، قوموا فانحروا ثم احلقوا، اٹھو اپنی قربانیاں کر ڈالو، اپنے بال چھلا لو، احرام کھول دو، حلال ہو جاؤ، یہ اللہ کی مرضی. صحابہ کرام کا مجمع ساکت اور صامت ہے، خاموشی طاری ہے، کوئی جنبش، کوئی حرکت نہیں. اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر اور اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں. دوسری بار آپ خطبہ دیتے ہیں، قوموا فانحروا ثم احلقوا، صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھو، قربانیاں کر ڈالو اور اپنے بال چھلا لو، حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو. پھر آپ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر. ابھی تک سکوت طاری ہے، خاموشی طاری ہے، کوئی اٹھنے کو تیار نہیں. نعوذ باللہ معاملہ ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ کی نافرمانی پر تلے ہوئے تھے، معاملہ ایسا تھا کہ وہ حیران و ششدر تھے، کیا ہو رہا ہے؟ ہم تمام تر حق پر ہوتے ہوئے، دین اسلام کے حق پر ہوتے ہوئے، نبی برحق اور اسلام کے سچ ہوتے ہوئے، آخر اتنا دب کر کیوں حیران و ششدر ہیں سب؟ تیسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو بھی صحابہ کرام میں کوئی جنبش نہیں، سب بیٹھے ہیں، خاموشی طاری ہے. آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، چلو ذرا ام سلمہ سے پوچھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع سے اٹھ کے گئے، صحابہ کرام سے آپ چلے گئے. آپ جاتے ہیں، خیمہ زن ہے زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے سفر میں تھی، ان کی باری تھی. ام سلمہ، مجرا عجیب ہے. وہ صحابہ، وہ میرے امتی جو میرے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، میں نے تین مرتبہ اٹھ کر کے ان کو خطاب کیا ہے، لیکن کوئی جنبش نہیں دیکھ رہا ہوں، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی حلال ہونے کے لیے تیار نہیں کہ اپنا احرام کھول دے، اپنی قربانی کر لے، اپنے بال چھلا لے. کیا مشورہ ہے ام سلمہ؟ ام سلمہ کیا مشورہ ہے؟ سبحان اللہ. امتیوں کا معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کس سے؟ ایک خاتون جنت سے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ. ام سلمہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اتريد ذلك، آپ کی یہی مرضی ہے؟ کیا آپ کا اللہ یہی چاہتا ہے؟ کہا ہاں. کہا تو میرا مشورہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے آپ جائیے، صحابہ کرام سے بات ہی مت کیجئے، لا تکلم احدا منہم، جائیے اور ان سے بات مت کیجئے. کیا کیجئے آپ؟ اپنی اونٹنی مگائیے، صحابہ کرام کے سامنے میدان میں قربان کر دیجئے، اپنے باربر کو بلائیے، بیٹھ کر کے اپنے بال چھلا دیجئے، اٹھیے، اپنا احرام کھول دیجئے اور دیکھیے کیا ہوتا ہے. کس کا مشورہ ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا. کس بارے میں؟ دین کے معاملے میں مشورہ دے رہی ہیں. سبحان اللہ. امت کی وہ ماں، ان کے مشورے پر نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. آپ گئے، آپ نے صحابہ کو کوئی خطبہ نہیں دیا، انہی کے سامنے میدان میں اپنی اونٹنی آپ نے مگائی، آپ نے نہر کر دیا، اونٹنی قربان ہو گئی. آپ نے اپنے باربر کو بلایا، نائی کو بلایا، کہا چھیل دو ہمارے بال، چھیلنے لگا. ابھی بال ہی چھلانے آپ بیٹھے تھے کہ آپ نے دیکھا صحابہ اٹھے، قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا، خود بخود وہ لوگ کھڑے ہوئے، اپنے اونٹنیوں کو لائے، قربان کر دیا، اور ان میں سے ایک دوسرے کے بال چھیلنے لگے. تم میرا چھیل دو، میں تمہارا چھیل دو. کتنے نائے اس زمانے میں نہیں تھے. سبحان اللہ. اس میں بتانا یہ مقصود ہے، خواتین کے ساتھ اچھے انداز میں نباہ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو مشوروں میں شریک کیجیے، بطور خاص گھریلو معاملات ہوں. اور اگر پڑھی لکھی خواتین ہمارے معاشرے کی ہیں تو سماجی معاملات میں بھی ان سے مشورے لیے جا سکتے ہیں، عوامی معاملات میں ان سے مشورے لیے جا سکتے ہیں. نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے لیا. یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اور حسن سلوک کا ایک اچھا مظہر ہے. اسی طرح ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان سے ہنسی مذاق کیا جائے،
ان کو بھی ہنسی مذاق کا موقع دیا جائے، لیکن اس دائرے میں. آج کل تو بڑی بے حیائی ہے. محفلوں کی زینت بن رہی ہیں خواتین، ہمارے گھر کی خواتین. شادی ہے، بیاہ ہے، اور یعنی طور فحاشی ہے، کتنے غیر محرم موجود ہیں، اور وہیں پر لباس زیب تن کر کے خاتون آتی ہے، بے پردہ ہو کر کے اپنے حسن اور زیبائش کا اظہار کر رہی ہوتی ہے. میرے بھائیو، بالکل حرام ہے. سمجھاؤ گھر کی خواتین کو، ہنسی اور مذاق کرو، ان کو ہنسی مذاق کا موقع دو. اس کو کہا جاتا ہے ان کے جو طبائع ہیں، خوش طبعی جسے کہتے ہیں، اس کا مظاہرہ انہیں بھی کرنے دو، اور اگر موقع آئے تو ابھارو، لیکن ایک لمٹ ہے، اس کا ایک دائرہ ہے، اسی دائرے کے اندر رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی کے مواقع ان کو فراہم کیے. آپ کو ایک واقعہ میں بتاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر نکلے، صحابہ کرام کے ساتھ ہیں. گوٹی جب آپ نے نکالی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا. اما عائشہ ساتھ میں جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں پہنچے اور آپ نے دیکھا یہ ایک اچھی وادی ہے، یہاں پر ہم اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ طبع آزمائی کر سکتے ہیں. تو آپ نے صحابہ سے کہا تقدموا، اے صحابہ آگے بڑھ جاؤ، صحابہ تیز قدم چلو، آگے نکل جاؤ. فتقدموا، سب کے سب آگے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بولا، عائشہ تعالی تعالی یا عائش اسابقک، آؤ عائشہ ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں اس وادی میں. اما عائشہ کہتی ہیں کہ سفر میں دبلی پتلی تھی، کنت جاریۃ لم تحمل اللحم، میں دبلی پتلی ایک خاتون تھی، میرے ہڈیوں پر زیادہ گوشت پوست ابھی نہیں چڑھا تھا، نئی نویلی شادی ہوئی تھی میری، میں دبلی پتلی تھی، اللہ کے رسول ذرا سا لحم و شہین تھے مجھ سے. فسبقتہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ میں حصہ لیا اور میں آگے چلی گئی. I defeated him، میں آگے چلی گئی. فسکت عنی، آپ ہار گئے اور خاموش رہے. خاموش رہے. اچھا، یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد پھر اتفاق سے زندگی میں ایک اور سفر میں قرآن اندازی ہوئی. اتفاق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے چلے، اور پھر اس سفر میں آپ نے صحابہ کرام کو آگے بڑھا دیا اور کہا آگے نکل جاؤ. صحابہ کرام آگے نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما عائشہ کہتی ہے میں بھول گئی تھی واقعہ، کافی دن گزر چکے تھے اور ابھی تو میں لحیم و شہیم ہو گئی تھی، میرے ہڈیوں پر گوشت پوست آ گئے تھے، میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تعالی اسابقک، آؤ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں. فسابقتہ فسبقنی، میں نے دوڑ تو لگائی لیکن اس بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت لے گئے، بازی مار لے گئے. فجعل یضحک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. جب آپ ہرڈل پوائنٹ پہ پہنچے تو آپ ہنسنے لگے اور آپ نے کہا ھذہ بتلک، بدلہ چکا لیا میں نے، بدلہ لے لیا میں نے. یاد ہے عائشہ، کبھی فلاں وادی میں ہم دوڑے تھے، تم آگے چلی گئی تھی، مجھے ہرا دیا تھا، آج میں نے تمہیں ہرا دیا. ھذہ بتلک. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ انہیں ہنسی مذاق کا موقع دیتے تھے، اور اس طرح کے مواقع آپ فراہم کرتے تھے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان کا رشتہ مضبوط اور قوی ترین رہتا ہے، جس کے ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خواتین کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں، اور خوش طبعی کے تمام جو مظاہر ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں انجام دیں. بہت سارے لوگ کبھی کبھار کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بیوی کا ایک بہت بڑا حق شادی کے بعد یہ ہے کہ اب اس کی نظروں کو، اس کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھا جائے، محفوظ کرنے کے جتن کیے جائیں. لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو اس تعلق سے، میرے بھائیوں مجھے معاف فرمائیے گا، میں جانتا ہوں کہ اہل کوکن میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو پردیس کی زندگی گزار رہی ہے.
لیکن اس میٹر پہ آپ غور کرو کہ آپ نے واقعی اس خاتون کو اس کی دین اور اس کی عزت و آبرو کو لے کر آپ نے حفاظت کا جو عہد و پیمان کیا ہے اللہ کے کلمے کے ذریعہ نکاح خوانی کے وقت، کیا آپ اسے نبھا رہے ہو؟ آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، اگر آپ کے سامنے آپشن ہے، آپ اپنی خاتون کو، بیوی کو لے جا سکتے ہو، پردیس میں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، اور اس کا وہ حق جو اللہ رب العالمین نے ایک فطری طور پر ہر ایک کے اندر رکھے ہیں، اس کے جذبات کی تسکین آپ کے ساتھ رہ کر ہو سکتی ہے، تو ایسا کرو، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی۔ ہمیں سے ہر ایک کو غیرت مند ہونا چاہیے اپنے بیوی کے دین کو لے کر، اپنے بیوی کی عزت و آبرو کو لے کر۔ اگر ہم میں غیرت نہیں ہے تو پھر اس کا اپوزٹ ہے دیوسیت۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ پردے کا اہتمام کرواتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف کچھ ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جن کو یہ پسند ہے کہ یہ میری بیوی اگر یہ حسین و جمیل ہے تو پردے کے آڑ میں کیوں رہے؟ یہ تو شمع محفل بن سکتی ہے، یہ تو آج ہماری محفل میں 4 چاند لگا سکتی ہے، اس لیے آؤ اے خاتون خانہ، چائے تمہارے ہاتھ سے پئیں گے ہمارے مہمان، بسکٹ تمہارے ہاتھ سے لیں گے ہمارے یہ مہمان، یہ نمکین تمہارے ہاتھ سے بٹے گی آج اس محفل کے اندر، تم شمع محفل ہو اور تم لے کر کے آؤ۔ ہے ممبئی کی سرزمین میں بہت ساری محفلیں ایسی آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، درست ہے؟ نہیں۔ جس آدمی کے دل میں اپنی بیوی کی عزت و آبرو کو لے کر غیرت نہیں ہے تو یہ دیوسیت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی بیویوں کو تنہا سرے بازار نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں اپنی بیویوں کو تنہا گھر سے باہر نہیں رہنے دینا چاہیے، اور ہمیں ان کو حجاب اور نقاب کی پابندی کے فوائد کیا ہیں اور بے حجابی کے نقصانات کیا ہیں بتانا چاہیے۔ ہاں، میں آپ کو بتاؤں، صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں، حضرت انس روایت کے راوی ہیں، واللہ لو رأیت احدا مع امرأتی لضربته بالسیف۔ سعد بن عبادہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم کو بات کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں اس کی گردن اڑا دوں، غیر مسفہین، نظر انداز کیے بغیر، معاف کیے بغیر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں اگر کسی کو میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو کر بات کرتے ہوئے دیکھ لوں۔ لوگوں نے اس کا تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے فرمایا، تعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد بن عبادہ کی غیرت پر تعجب آ رہی ہے؟ تعجب کر رہے ہو تم؟ انا اغیر منہ واللہ اغیر منی، میں سعد بن عبادہ سے زیادہ غیرت مند ہوں اپنی بیویوں کے لیے، اور سن لو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے تعلق سے مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ ایک اور صحابی رسول ہیں، سفر سے آتے ہیں، نیزہ، سنان، تیر و تفنگ ان کے ساتھ ہے، گزر رہے ہیں، گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں خاتون گھر کے دروازے کے پاس اکیلے کھڑی ہے، سہمی ہوئی، دیکھ کر متعجب ہو جاتے ہیں، میری بیوی بلا حجاب و نقاب گھر سے باہر دروازے کے سامنے کھڑی ہے۔ اپنا نیزہ اٹھا کر کے وہ سونت لیتے ہیں، اور بس قریب تھا کہ وہ وار کر دیں، اس خاتون کو مار دے جان سے، ایسی غیرت تھی ان کے یہاں۔ اتنے میں خاتون نے دیکھا، ان کی بیوی نے آواز لگائی، اکفف علیک رمحک، روک لو اپنے نیزے کو ابھی، روک لو اپنے نیزے کو ابھی، وادخل البیت، جا کر گھر میں دیکھو تو صحیح، ما الذی اخرجنی، کس چیز کی وجہ سے میں باہر آئی ہوں، یہاں پر اکیلے آ کر کھڑی ہوں، بلا حجاب، بلا نقاب، بغیر کسی اور ستر کے، میں اپنے انہی عام کپڑوں میں آ کر باہر کیوں کھڑی ہوں، ذرا جا کر اندر دیکھو تو صحیح۔ نیزے کو روک لو، وار مت کرو۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اسی نیزے کے ساتھ بستر پر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کتاب السلام، باب قتل الحیات، امام مسلم نے باب باندھا ہے، سانپ کو اسی نیزے سے مار دیتے ہیں، اور نیزہ چبھا کر کے اس سانپ کو تڑپتا ہوا لے کر باہر آتے ہیں۔ لیکن ان کی بیوی کہتی ہے، مجھے نہیں معلوم
کہ سانپ پہلے مرا یا میرے شوہر کی وفات پہلے ہوئی. دونوں انتقال کر گئے. بہرحال واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مدینے کی وادی میں بہت سارے جن ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں. وہ ان شکلوں میں بھی زندگی جیا کرتے ہیں. تو دیکھو آج کے بعد سے جب کبھی ایسے جانور تمہیں دکھائی دیں تو 3 روز تک تم انہیں آگاہ کرو. 3 روز تک، 3 ایام کے الفاظ ہیں، 3 بار نہیں، 3 روز تک ان کو آگاہ کرو کہ اگر تم کوئی اور مخلوق ہو تو یہاں سے ہٹ جاؤ ورنہ ہم وار کر دیں گے. اگر 3 روز کے بعد انہیں تم پاتے ہو اپنے گھر میں تو وار کر سکتے ہو. بہرحال اس طرح سے سانپ بھی مرا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن ذرا غیرت دیکھیے اس صحابی رسول کی. اس نے اپنی اس خاتون کو صرف اپنے گھر کے دروازے کے سامنے بے پردہ دیکھا تھا. وہ اپنے کپڑوں میں تھی، عام جو لباس ہوا کرتا ہے جو بھی اس وقت کا رہا ہو ملبوس تھی، لیکن حجاب نہیں تھا، نقاب نہیں تھا. اور کیسے ہوتا بھی میرے بھائیوں کہ وہاں تو ایسے حالات تھے کہ سانپ تھا، وہ بھی بستر پر تھا. بھاگ کر کے اس بیچاری نے اپنی جان بچائی تھی آ کر کے باہر. اس کے باوجود اس صحابی رسول کو برداشت نہیں ہوا. نیزے سونت لیے، تان لیا کہ میں وار کر دوں اس کے اوپر. تب جا کر کے بیوی نے ان کو خبردار کیا، ذرا دیکھو اندر کیا ہے، میں کس وجہ سے باہر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں خواتین مجبوری کی وجہ سے باہر نکلتی تھیں، کم نکلنا ہوتا تھا. معاملہ آج الٹا ہے. مجبوری ہے کہ گھر میں رہتی ہوں، مجبوری ہے کہ گھر میں ہوں، اور نہیں تو محصلہ کی بازاروں میں، اور کہیں ممبئی تو دور نہیں رہی، وہاں کی بازاروں میں جاتی، اپنے من پسند جوڑے خریدتی، دوسرے اور سامانے لہو و لعب لے کر کے آتی. آج یہ مزاج بن گیا ہے. اللہ کا شکر ہے سب کا نہیں، لیکن بہرحال کچھ ایسے لوگ بھی آج پائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے گھروں کی بھی اصلاح فرمائے. تو یہ ہے کہ میرے بھائیو، ہمیں اپنے گھر کی خواتین کے دین کو لے کر، ان کی عزت و آبرو کو لے کر غیرت مند ہونا چاہیے. اور اسلام نے جو غیرت مندی کا یہ درس دیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی خواتین کو حجاب اور نقاب کی پابندی کی تلقین کریں، بے حجابی کے نقصانات کو بتلائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اللہ نے نبی کو حکم فرمایا. سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 کی آیت نمبر 59 یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ کہہ رہا ہے اے نبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمانوں کی عام عورتوں سے کہہ دو، اللہ کا پیغام سنا دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کریں، پردہ کیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن، اس سے ان کی پہچان ہوا کرے گی کہ وہ باعفت باعصمت خواتین ہیں، عزت دار گھرانوں کی ہیں. فلا یؤذین، تو انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا پھر. لیکن بے حجابی، بے نقابی، بے حیائی کے انداز میں اگر وہ بازاروں میں گھومتی پھرتی نظر آئیں گی تو بہت سارے لوگ نکڑوں پر ان کے انتظار میں نظر آئیں گے. کہہ دو حجاب اور نقاب پہنے. یہ شریف خاندان کے بچیوں کی پہچان ہے، شریف زادیوں کی پہچان ہے، اور شریف زادیوں پر نگاہ اٹھانے سے پہلے لوگ 10 بار سوچیں گے. اس سے ان کی پہچان ہوگی اور ان کو نقصان نہیں ہوگا. اس تعلق سے میرے بھائیوں، پردے کی اہمیت ہمارے سامنے بالکل آیا ہے. میں نے خطہ کوکن کی بعض شادیوں میں بھی شرکت کی ہے. بعض شادیاں واقعی تواضع، خاکساری، ہمبلنس اور شریعت کے دائرے میں نظر آئیں، لیکن بعض شادیاں ایسی بھی رہیں یہاں کے اپنے رسم و رواج کے مطابق میرے بھائیوں کی آش کرنا پڑا. اے کاش مجھے نہ بلایا گیا ہوتا، اے کاش اس مجلس میں میں نہ آیا ہوتا. ہاں، ان کیمروں نے ہمیں بھی کیچ کر لیا ہے جو مس یوز کر سکتے ہیں. ایسی بے حجابی، ایسا اختلاط، نقاب والی خواتین خال خال نظر آئیں، اور اگر اس طرف نظر گئی تو سب اپنے عام لباس میں ملبوس. اختلاط مرد و زن،
ایک کے چمچ دوسرے کے ہاتھ میں، دوسرے کے تیسرے کے ہاتھ میں، ڈشیں لیتے ہوئے، آئس کریم کھاتے ہوئے، مشروبات پیتے ہوئے. اور میرے بھائیو صرف خطہ کوکن کی نہیں، ہندوستان کی سرزمین میں مختلف طبقات کے لوگ اپنے اپنے رسم و رواج میں، اپنے اپنے ٹریڈیشن میں اس قدر گھس گئے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو تج دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان برے رسم و رواج سے نکل کر اسلامی رسم و رواج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے خواتین کو اس تعلق سے بیدار ہونا چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہیں تو یہ انتظامات جو ہوئے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ان منتظمین کو جنہوں نے اس قسم کے پروگرام آرگنائز کر کے ان خواتین تک یہ میسج دینا چاہا ہے کہ خواتین تمہاری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اور ان میں ایک بڑی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تمہارا شوہر تمہارے دین کو لے کر غیرت مند ہے، تمہاری عزت و آبرو کو لے کر غیرت مند ہے، تو اس کی غیرت مندی کبھی اس بات کی اجازت اسے نہیں دے گی کہ تم بے حجاب ہو کر کے، بلا حجاب و نقاب نکل کر کے گھر سے باہر جاؤ اور اس طرح سے بازاروں کی سیر کرو. اس لیے اس کی پابندی ہو کہ وہ حجاب و نقاب میں رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے خواتین کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. موضوع حجاب و نقاب نہیں ہے کہ اس پر بہت زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالی جائے. یہ کچھ باتیں تھیں جو مہمیز کا کام دے سکتی ہیں. بیوی کے حقوق شوہر پر کیا کیا ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. ایک اہم بات میں اور ذکر کروں گا. کبھی کبھار جوڑے ایسے مل جاتے ہیں کہ ایک طرف ایک انسان نہایت ہی متقی، پرہیزگار، وفا شعار، متقی، اور دوسری طرف ایک ایسا رشتہ جس میں رنگینیت ہے، یا رنگینیت نہ صحیح اپنے حقوق کے تعلق سے کوتاہی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بہت ساری خواتین ہیں بیچاری اپنے گھروں میں بیٹھ کر کبھی کبھی اپنے حقوق کو روتی ہیں. یا آخر اس انسان نے شادی کیوں کر لیا؟ کیا مجھ سے کوئی تعلق اس کا نہیں؟ زہد و تقوی اپنی جگہ، لیکن میرے بھائیو سن لو، زہد و تقوی کا معیار یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے شادیاں کی ہیں تو ان کے حق بستر کو ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی بیویوں سے آپ نے شادی کی ہے، اور ہر ایک کے دن کو آپ نے متعین کیا، ہر ایک کے حق بستر کو آپ نے ادا فرمایا، اور یہی تلقین آپ نے صحابہ کرام کو دی. لیکن اتفاق سے ایک صحابی رسول حضرت ابو دردہ تھے، بڑے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار. ابو دردہ انصاری ہیں. ان کے مہاجر بھائی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سلمان فارسی ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے گئے تو ابو دردہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کی مواخات، بھائی چارہ کروا دیا. آپ نے برادرہوڈ، ایک کو دوسرے کے ساتھ. اے انصاری صحابی تم اس مہاجر کو لے جاؤ. سلمان ابو دردہ کے پاس گئے. ابو دردہ کے ساتھ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بسر کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ کی بیوی یعنی ہماری بھابی، یہ خاتون آخر یہ چیتھڑوں میں کیوں ملبوس رہتی ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، نہ کوئی بناؤ نہ سنگار، عجیب سا انداز ہے، بکھرا بکھرا سا. آخر کیوں ہے ایسا؟ ایک دن پوچھ لیا انہوں نے بڑی بھی، یہ آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کیوں دکھاتی ہو؟ آپ ان کے لیے بناؤ سنگار کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں اس طرح چیتھڑوں میں ملبوس ہو؟ متبذلہ کے الفاظ ہیں. چیتھڑوں میں ملبوس، بکھرے بکھرے سے بال، بکھرا بکھرا سا چہرہ، بکھرے بکھرے سے کپڑے. پوچھ بیٹھے. ام دردہ نے بڑے شرم میں جواب دیا، سلمان آپ کے بھائی کو میری ضرورت ہی کیا ہے؟ میں کس کے لیے بناؤ سنگار کروں؟ ان کو اگر ضرورت ہوتی تو میں ضرور کرتی. سمجھ گئے حضرت سلمان، ان باتوں سے سمجھ گئے معاملہ کچھ ہے. بہرحال انہوں نے تحقیق کیا. تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا ابو دردہ راتوں رات شام کا کھانا کھانے کے بعد، عشاء کے بعد بھی ان کی نمازیں آدھی رات کے بعد شروع ہوتی ہیں اور پوری رات ہی جگتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں. بیوی کا حق بستر کیا ہے ادا نہیں کرتے. بہرحال انہوں نے ایک رات ٹھان لی کہ آج تو میں ابو دردہ کو کچھ سبق سکھاؤں گا. ابو دردہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد دونوں لیٹتے ہیں.
سلمان کہتے ہیں ابو دردہ یہاں لیٹو آج. ٹھیک ہے. ابو دردہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ سلمان کو شاید نیند آ گئی ہوگی, بس ابھی کچھ آدھی رات کا وقت تھا, تو اٹھتے ہیں, وضو بنانے لگتے ہیں. سلمان جا کر انہیں پکڑتے ہیں رضی اللہ عنہ. ابو دردہ ابھی تو آدھی رات بھی نہیں ہوئی, چلو سو جاؤ, چلو سو جاؤ, ابھی آدھی رات بھی نہیں ہوئی, چلو. لا کے سلا دیا, سو گئے. اچھا, جب تیسرا پہر شروع ہوتا ہے تو سلمان ہی ہے خود ابو دردہ کو جگاتے ہیں. کہتے ہیں ابو دردہ اٹھو, اٹھو, تہجد کا وقت ہو گیا ہے. اٹھاتے ہیں, خود بھی وضو کرتے ہیں, ابو دردہ بھی وضو کرتے ہیں, اور ان کی نماز تہجد ادا ہوتی ہے. نماز تہجد پڑھنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں. سلمان اپنے بھائی ابو دردہ کو سمجھاتے ہیں, اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. سنو ابو دردہ, تمہارے اپنے جسم, تمہارے اپنے نفس کا تم پر حق ہے, ادا کرو, سونا چاہیے. تمہاری اپنی آنکھوں کا حق ہے, سونے کا موقع دو. تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, حق بستر ادا کرو. رات رات بھر نمازیں پڑھتے رہنا, حقوق اللہ میں اس قدر غرق رہنا کہ حقوق العباد بھول جاؤ, ایسا درست نہیں ہے. اپنے نفس کا حق ادا کرو, اپنی آنکھ کا حق ادا کرو, اپنی بیوی اور بچوں کا حق ادا کرو, اور اللہ کا بھی حق ادا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صبح قضیہ پہنچ گیا. سلمان نے کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا ماجرا ہوا, میں نے ایسا ایسا ابو دردہ کو سمجھایا ہے. کہا صدق سلمان, سلمان نے بہت اچھی بات کہی ہے, یہی تو حق ہے. ام دردہ اسی لیے چیتھڑوں میں ملبوس رہتی تھیں, اسی لیے بناؤ سنگار نہیں رہتا تھا, اسی لیے ان کے بال بکھرے رہتے تھے کہ ابو دردہ ان کے حق بستر کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ بیوی ہے اور اس کا کچھ حق ہوا کرتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یاد دلایا کہ ہر ایک کا حق ہے اور ان کا حق ادا کرتے رہو. میرے بھائیو, اگر کسی کے یہاں ایسی بات ہے تو یہ بھی بیوی کا ایک حق ہے, اسے مت بھولو. اللہ کا حق ضرور ادا کرو. اللہ ہمیں اور آپ کو تہجد کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے, 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ. لیکن ایسا نہ ہو جیسا ابو دردہ کے ساتھ ہو گیا. لیکن الحمدللہ ابو دردہ کو جیسے ہی یہ چونکے لگے وہ سدھر گئے, مطلب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی, اپنے اخلاق کو سنوار لیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد پھر وہ بیوی کا حق ادا کرنے لگے. یہ ہیں بیویوں کے حقوق. شوہر کا حق کیا ہے؟ شوہر کا حق کیا ہے بیوی پر؟ لیکن اس سے پہلے ہم جانتے ہیں یہ شوہر ہے کون, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. قرآن تو فرماتا ہے سورہ نساء سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 میں, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. قرآن کہتا ہے یہ لوگ, یہ مرد, یہ ہونے والے شوہر, یہ خواتین کے حاکم ہیں, نگراں ہیں, ذمہ دار ہیں, قوام ہیں, اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور اس لیے کہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں, اس لیے اللہ نے ان کو قوام بنایا, اللہ نے ان کو حاکم اور نگراں بنایا ہے خواتین کے اوپر. یہ ایک مرد ہے, یہ ایک شوہر ہے, اس کا مقام و مرتبہ. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا یہ جنت اور جہنم بھی ہے. یہ شوہر کسی بیوی کے لیے جنت اور جہنم بھی ہے. حسین بن محسن ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی ایک بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضرورت سے وہ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے حاضی, یہ کون خاتون آئی ہیں؟ احاظہ ذات بالن, کیا یہ, دیکھیں یہاں بغل میں شاید آپ کے بچے کوئی ہیں جو ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا احاظہ ذات بالن, کیا یہ شوہر والی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں اللہ کے رسول میں شادی شدہ ہوں, میرے پاس شوہر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا سلوک ہے آپ کے شوہر کے ساتھ؟ انہوں نے جواب دیا ما آلوہ الا ما عجزت عنہ, میں جب تک تھک نہیں جاتی ہوں تب تک میں ان کی خدمت اللہ کے رسول کرتی رہتی ہوں, جب تھک جاتی ہوں تب پھر میں بھی آرام کرنے لگتی ہوں, ورنہ میں ان کی خدمت برابر کرتی رہتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا این انت منہ,
این انت منہ اے خاتون، تم جو کچھ کر رہی ہو اپنے بھلائی کے لیے کر رہی ہو، سنو فإنما ہوا جنتک و نارک، یہ شوہر جس کی تم خدمت کر رہی ہو تمہارا جنت بھی ہے اگر فرما برداری کرو، اور یہی تمہارا جہنم بھی ہے اگر تم اس کی خدمت میں کمی کرو۔ یہ ہے شوہر، یہ ہے ایک انسان کا مقام۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بیلنس رکھا ہے۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 228 میں اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کا بھی بالکل اسی طرح کا حق ہے جیسا ان پر تمہارا حق ہے۔ اس کا مطلب نہیں وہ خدمت کرتی رہے اور آپ اس کے حقوق تلف کرتے رہو، چھینتے رہو، غصب کرتے رہو، نہیں، دونوں طرف سے بیلنس رکھا ہے اللہ رب العالمین۔ تو اب اگر ایک مقام یہ ہے کسی انسان کا کہ وہ خاتون کے لیے جنت ہے، خاتون کے لیے جہنم ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کو کسی انسان کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں، اور اگر یہ اجازت ہوتی تو کسی بیوی سے کہا جاتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ وَلَوْ صَلُحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، اگر کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اب جھکنا الاؤ نہیں ہے، ورنہ یہ مقام ہے کسی شوہر کا۔ تو اس کے تعلق سے ایک بیوی پر کیا ذمہ داریاں ہیں، شوہر کا حق کیا ہے کسی بیوی پر؟ نمبر 1، حتی المقدور وہ اس کی فرما برداری کرتی رہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جنتی عورتوں کی پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بعلها قیل لها ادخل الجنة من ای باب شئت۔ ایک عورت جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہو، جب وہ رمضان کے روزے رکھ رہی ہو، جب وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر رہی ہو، جب وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری پر لگی ہوئی ہو، ایسی خاتون جس میں یہ خوبیاں ہیں، نمبر 1 5 وقتہ نمازی، نمبر 2 روزے رمضان کی پابند، نمبر 3 اپنی عزت و آبرو کی حفاظت، نمبر 4 اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری۔ قیل لها it will be said to her enter into paradise from wherever you want، جاؤ یہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس سے چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ایک خاتون کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو کہ اس کنڈیشن کو اپلائی کیے بغیر وہ جنت کی بو نہیں پا سکتی، جنت کی بو نہیں پا سکتی۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی خواتین کو اپنے ذمہ داروں کا فرما بردار بنائے۔ یہ خاتون، شوہر کا اس پر دوسرا حق یہ ہے کہ یہ خاتون اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر بار کی محافظ ہو اور اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہو۔ شوہر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کر رہی ہے، شوہر کے گھر کی محافظ ہے، شوہر کے بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہے۔ اور یہ معاملہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے میرے بھائیو، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو پردیس میں زندگی گزار رہے ہیں، بیویاں گھروں میں ہیں، سال کے بعد، کوئی 6 مہینے کے بعد، کوئی 2 مہینے کے بعد، کوئی ہر مہینہ، بہرحال ہر ایک کی اپنا روٹین ہے۔ بیچارے کچھ ایسے بھی ہیں جو 2 سال کے بعد آتے ہیں اور اپنی بیویوں سے، ان کی بچوں سے ملاقات ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک باپ آتا ہے پردیس سے، بچے کی پیدائش ہو چکی ہوتی ہے لیکن بچہ اس کی گود میں نہیں جا رہا ہوتا، کیوں؟ ابھی تک اس نے بچے کو دیکھا نہیں تھا۔ 2 سال کے بعد وہ آ رہا ہے، بچہ 1.5 سال کا ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، لیکن بہرحال میرے بھائیو اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو اتنے لمبے وقت پردیس میں گزارنا بہرحال یہ غیر مناسب ہے، اور اپنی بیویوں کی عزت و آبرو کو لے کر یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے۔
لیکن بہرحال یہ ذمہ داری کسی بیوی پر شوہر کے لیے ہے. شوہر کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں بھی وہ اگر آفس گیا ہو، وہ اگر کسی کام کاج سے باہر سفر پہ گیا ہو یا کہیں پردیس میں ہو، تو اس کی عدم موجودگی میں بھی اپنے عزت و آبرو کی وہ محافظ رہے، اس کی وہ فرما بردار رہے، اس کے بچوں کی تربیت کرنے والی رہے، اس کے گھر بار کی حفاظت کرنے والی رہے. اللہ رب العالمین نے نیک عورتوں کی ہی صفات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں تو وہ ہیں جو قانتات ہیں. قانتات ای مطیعات لازواجہن، جو اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ. شوہر نہیں بھی ہے، غائب ہے، غیر حاضر ہے، تو بھی وہ اپنے عزت و آبرو کی محافظ بنی ہوئی ہیں. کسی غیر کے سامنے نہیں جاتی، بے حجاب اور بے نقاب گھر سے نہیں نکلتی، غیر محرموں سے بات نہیں کرتی. یہ نیک عورتوں کی صفت ہے. اللہ نے جو ان کو حفاظت عطا فرمائی ہے ان کے گھر میں، شوہر کے گھر میں، وہ اس کی اچھی طرح پاس و لحاظ رکھتی ہیں اور اس طرح غیر موجودگی میں بھی وہ اپنے شوہر کی فرما بردار رہتی ہیں. تو خواتین کو چاہیے کہ شوہر کا یہ حق نہ بھولیں کہ اگر وہ نہیں بھی ہے تو اس کے بچوں کی تربیت، اسی طرح سے اس کے گھر بار کی حفاظت، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت. سب سے اہم بات یہ ہے جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی ہے کہ نیک عورتیں شوہروں کی عدم موجودگی میں بھی ان کی مطیع و فرما بردار ہوتی ہیں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں. شوہر کا حق کسی بیوی پر یہ بنتا ہے کہ جب بھی وہ کسی ضرورت سے بلائے تو بیوی اس کے پاس جائے. وَلَوْ عَلَى التَّنُّورِ، حدیث کے الفاظ ہیں، تنور پر کھڑی ہو کر وہ روٹیاں بنا رہی ہو، توے پر اس کی روٹیاں جلنے کا ڈر بھی ہو، تب بھی میرا شوہر مجھے بلا رہا ہے، اس کی ضرورت ہے، جیسی بھی ہے. اس خاتون کو چاہیے کہ سن لے. یہ اور بات ہے کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں وہاں شوہروں کو چاہیے کہ وہ نرمی سے کام لیں، بہت زیادہ جذبات میں آ کر کے انہیں سبق سکھانے کی ہر وقت نہ سوچیں. بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں، خواتین اپنے بچوں میں مصروف ہیں، ان کے اسکول کی تیاریاں چل رہی ہیں، ان کا ایگزام چل رہا ہے، یا ان کو صبح سویرے نہا دھلا کر یونیفارم پہنا کر کے اسکول پہنچانا ہے. کوئی ضرورت آ گئی، تھوڑی سی دیر ہو گئی، بس وہ خاتون اپنے بچے کو یونیفارم پہنا رہی تھی، اسکول ابھی جانا ہے، بس آنے والی ہے، بس جذبات میں آ گئے، ہاتھ اٹھا دیا. میرے بھائیوں، معاملہ دونوں طرف کا ہے، ایک طرف کا نہیں. کبھی ایک ہاتھ سے تھپوڑی نہیں بچتی. اس لیے یقیناً یہ حکم ایک بیوی کو ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پکار پر حاضر ہو جائے، لیکن بہت ایسا ممکن ہے کبھی کبھار آپ تک پہنچنے میں کسی معقول وجہ سے اس کو دیری ہو جائے تو آپ نظر انداز کرنے، برداشت کرنے کی طاقت رکھو، متحمل مزاج بنو. لیکن خواتین کو عام حالات میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، شوہر جس کو بلائے وہ نہ آئے، لعنتہ الملائکہ، فرشتے رات بھر اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. رات بھر فرشتوں کی لعنت کہ وہ اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اس لیے خاتون اسے چاہیے کہ شوہر کے حق، شوہر کے جو یہ حقوق ہیں، بطور خاص حق بستر کی ادائیگی، اگر کوئی ایسی معقول وجہ نہیں ہے، اگر آپ بیمار نہیں ہو، اگر آپ کے ساتھ کوئی سیکنس نہیں ہے، آپ بالکل اپنے آپ کو فریش محسوس کر رہی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کی انا ہے جو حائل ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ کا اپنا ناز و نخرہ ہے جو بیچ میں حائل ہو رہا ہے، تو اللہ کے واسطے اپنے شوہر کو ناراض کر کے فرشتوں کی لعنت مت مول لو. شوہر کے حقوق ایسے ہیں کہ اگر اسے ادا کر لے خاتون تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں میرے بھائیوں، وقت کی تنگی کی بنا پر میں کچھ ایسے حقوق بھی بتانا چاہتا ہوں جو شوہر اور بیوی دونوں میں مشترک ہیں. ہر ایک کو دوسرے کے لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر شوہر اور بیوی دونوں میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، دوسرے سے غم کو ہٹانے کی فکر میں رہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنی بیویوں سے جو تھا، آپ تعجب کریں گے۔ ہادی برحق، نبی کائنات، محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بار آپ نے فرمایا، اے عائشہ، جب تم ناراض رہتی ہو تو بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم خوش رہتی ہو تب بھی مجھے پتہ ہوتا ہے۔ ام عائشہ پوچھتی ہیں، وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رسول اللہ، کیسے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں خوش ہوں یا میں ناراض ہوں آپ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً عَنِّي تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ۔ عائشہ، جب تم خوش رہتی ہو نا تو تمہاری زبان جب کھلتی ہے تو کہتی ہو لا ورب الکعبہ، لا ورب محمد۔ ایسی بات نہیں ہے، اور محمد کے رب کی قسم، محمد کا نام لیتی ہو تم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ۔ اور عائشہ، جب کبھی ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اس وقت تمہیں قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، یہ بات ایسی نہیں ہے، اور ابراہیم کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم نہیں۔ تم کیا کہتی ہو جب ناراض رہتی ہو؟ ابراہیم کے رب کی قسم، مجھے پتہ چلتا ہے آپ میں ناراضگی ہے۔ وہ کہتی ہیں، اجل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بات تو سچ ہے، ولیکن ما احجر الا اسمک، لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا بھی ہے تو اللہ کے رسول صرف زبان پر آپ کا نام نہیں آتا، لیکن آپ کا ذکر تو دل میں ہوتا ہے، آپ کی محبت تو دل میں ہوتی ہے، اس کے بغیر آخر میں کیسے جی سکتی ہوں؟ لیکن میرے بھائیو، اس واقعے سے ذرا اندازہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ یا دوسری بیویاں، آپ ان کی خوشی اور ناراضگی کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی آپ کی خوشی اور ناراضگی کو بھانپ جاتی تھی، وہ دیکھتی تھی آپ کے اشاروں پہ، آپ کے اشارے کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم اسے محسوس نہ کر سکیں، اور کہیں نافرمانی ہو جائے، کہیں کوئی ایسی بات ہو جائے جو آپ کو پسند نہ آئے۔ اس لیے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، دوسروں سے غم دور رکھنے کی کوشش کرے۔ دیکھو، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت صفیہ کو دلاسا دیا ہے، آپ نے حضرت حفصہ کو سمجھایا ہے، آپ تھے ان کے شوہر، صفیہ بھی آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، صفیہ کی باری تھی، صفیہ رو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ما یبکیک یا صفیہ، اے صفیہ کیوں رو رہی ہو، کیا ماجرا ہے؟ صفیہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، حفصہ نے کہا ہے کہ یہ تو یہودی کی بیٹی ہیں۔ دیکھیے، سوکن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت میں کئی بیویاں تھیں، سوکنوں میں آپس کی اس طرح کی بات ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں میرے بھائی، لیکن دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نمٹتے ہیں ایسے حالات سے۔ صفیہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، اس لیے رو رہی ہوں کہ حفصہ نے کہا ہے صفیہ یہودی کی بیٹی ہیں۔ صفیہ آپ جانتے ہیں، صفیہ بنت حیی بن اخطب، حیی بن اخطب قبیلہ یہود کے اچھے خاصے سردار تھے، ان کی بیٹی تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے بعد شادی کی ہے۔ تو میں اس وجہ سے رو رہی ہوں، مجھے یہودن کہا گیا ہے اللہ کے رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو صفیہ سے کیا کہا صفیہ انکی لبنت نبی وان عمک نبی وانک لتحت نبی ففیما تفخر علی۔ اے صفیہ، تم تو ایک نبی کی بیٹی ہو، موسیٰ کے خاندان سے ہو نا، تمہارے چچا نبی تھے، ہارون نبی تھے نا، اور تم ایک نبی کے انڈر میں ہو، ان کے نکاح میں ہو، محمد بھی تو نبی ہے نا، ففیما تفخر علیک۔ تو آخر حفصہ کو کس چیز میں تم پر فخر ہے؟ کوئی معقول وجہ تو نہیں لگتی؟ تسلی رکھو، تمہیں اگر یہ طعنہ سننے کو ملا ہے، تسلی رکھو، تم نبی کے خاندان کی بیٹی ہو، تمہارے چچا نبی تھے، اور تم ایک نبی کے عقد نکاح میں ہو، کوئی تم پر فخر نہیں کر سکتا ہے۔ پھر آپ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، صفیہ کو دلاسا دیتے ہیں، حفصہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، حفصہ اتق اللہ یا حفصہ، حفصہ اللہ کا ڈر رکھو۔ صفیہ کو آپ نے ایسی بات کہی ہے، اللہ سے ڈرتی رہو۔
اللہ کا ڈر رکھو صفیہ، ایسے تانے مت دیا کرو۔ اے حفصہ، اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، آپ کس انداز میں خواتین کو سمجھاتے، ان کو دلاسا دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر ایک اپنے لائف پارٹنر کو خوش رکھنے کی، اسے ایسے حالات جب آ جائیں غم کے، تکلیف کے، تو انہیں دلاسا دینے کی اپنے اندر صفت پیدا فرمائے۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترم آپ دیکھ لیجئے، صحیح بخاری کتاب و بدء الوحی حدیث نمبر 3، اما عائشہ روایت کی راویہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ ڈرے اور سہمے ہوئے اپنے گھر پہنچے۔ زملونی زملونی، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ عائشہ روایت کی راویہ، لیکن واقعہ حضرت خدیجہ کا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ نے چادر اڑھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ ذرا سوچئے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے عقد میں ہیں، اس وقت ابھی اما عائشہ سے شادی نہیں ہوئی، اس وقت صفیہ بھی آپ کے پاس نہیں، اس وقت حفصہ سے بھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، اس وقت سودا بھی آپ کے پاس نہیں تھی، اس وقت میمونہ بھی آپ کے عقد میں نہیں ہے، اس وقت جویریہ بھی نہیں ہے، اس وقت ماریہ قبطیہ بھی نہیں ہے، اس وقت ام سلمہ بھی نہیں ہے، نہیں ہے سب خواتین، اکیلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے سہمے آتے ہیں، اتنی بڑی تکلیف، ایسا غم کہ کبھی آپ نے ایسا اپنی زندگی میں فیل ہی نہیں کیا تھا، ایسے حالات اور واقعات ہی نہیں آئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے دبوچا اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وہی نازل فرمائی، آپ ڈرے سہمے ہوئے۔ اما خدیجہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں اللہ کے رسول، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین آپ کو ذلیل کرے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر گناتی ہیں، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے، انک لتصل الرحم، اے نبی آپ صلہ رحمی کرتے ہو، رشتہ داریاں جوڑتے ہو، ان کے حقوق ادا کرتے ہو، وتحمل الکلا، آپ مجبوروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے بوجھ اٹھاتے ہو، وتکسب المعدوم، آپ یتیم و فقیروں کے لیے کمائی کرتے ہو، وتقری الضیف، مہمان آتے ہیں ان کے مہمان نواز آپ بن جاتے ہو، آپ کو اللہ بالکل ضائع نہیں کرے گا۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے میں آنے والی پریشانیوں پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ آخر کیسے اللہ رب العالمین آپ کو برباد فرمائے گا؟ کیسے اللہ آپ کو رسوا کر سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول آپ تسلی رکھیے۔ اس کے بعد پھر اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس آتی ہیں اور اس طرح سارا ماجرا سناتی ہیں، لیکن اس میں جو درس عبرت ہے وہ یہ میرے بھائیوں، ایک خاتون اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہے، دلاسا دے رہی ہے، اس کے ایسے درد و کرب میں بھرے ہوئے لمحات کے اندر اس کے تسلی کا سامان بن رہی ہے، اور یہی چند جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، وہی خدیجہ چل کر کے اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں جو اس وقت کے عالم دین تھے، اور کہتی ہیں کہ ماجرا ایسا ہے، اور ورقہ بن نوفل کے پاس سے بشارت آتی ہے کہ یہ تو وہی ناموس اعظم ہے جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، بشارت سنا دو، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب محمد کو ان کے قوم کے لوگ اپنے شہر سے نکال باہر کریں گے تو میں ان کی مدد کرتا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر کو دلاسا دینے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھی۔ ایک اور اہم بات جو کامن ہے، بیوی اور شوہر دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہیے، وہ کیا؟ بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں، ہمیں اطاعت الہی اور عبادت خداوندی میں ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے۔ بیوی شوہر کی مدد کرتی ہوئی نظر آئے، شوہر بیوی کا مددگار ہوتا ہوا نظر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے جو مسند احمد کی ہے، علامہ احمد شاکر مصری نے جس کو صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، رحم اللہ امرأً قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فصلت۔ اللہ رب العالمین اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تہجد کی، بیوی کو جگاتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتی ہے، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءِ، اور اگر وہ اٹھنے کے لیے کچھ کشمکش میں مبتلا ہوتی ہے، اگر وہ
اٹھنے میں کچھ کوتاہی کر رہی ہوتی ہے، نضح فی وجہ الماء، تو یہ شوہر اس کے چہرے پر پانی ڈال دیتا ہے، چھڑک مار دیتا ہے، پانی چھڑک کر کے اس کو جگاتا ہے، اور وہ اٹھ کر کے نماز ادا کرتی ہے تہجد کی اس کے ساتھ۔ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے۔ آگے اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہے وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، اور اللہ اس بیوی پر رحم فرمائے، اللہ کے رحم کی مستحق وہ بنے جو رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ فَإِنْ أَبَى نَزَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، اور اگر وہ اٹھنے سے کچھ انکار کر رہا ہوتا ہے تو یہ بیوی جا کر اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے، جس سے وہ جاگ جاتا ہے اور اٹھ کر کے نماز ادا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بیوی پر رحم فرمائے۔ اسے اندازہ کیجئے کہ بیوی اور شوہر کے درمیان کچھ ایسے حقوق ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے ادا کرنا چاہیے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم دین کے معاملے میں ان کے مددگار ہوں اور وہ بھی ہماری مددگار ہوں، اور بہت آسانی کے ساتھ یہ حق ادا ہو سکتا ہے۔ اذان ہو گئی ہے، شوہر سویا ہوا ہے، بیوی جگا دے، اے شوہر، اے میرے سرتاج، اذان ہو گئی ہے فجر کی، اٹھئے، جا کر کے نماز ادا کر لیجئے۔ اگر شوہر اٹھ گیا ہے، اپنی بیوی کو جگا دے، اگر وہ جگنے میں کوتاہی کر رہی ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرنا شریعت سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ پانی ڈال کر پانی کی پھوار سے اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو جگانا گویا شریعت سے ثابت ہے، کیونکہ عبادت الہی کے لیے آپ ان کی مدد کر رہے ہو یا وہ آپ کی مدد کر رہی ہیں۔ اس طرح کے اور دوسرے حالات بھی آتے ہیں انسان کی زندگی میں، جہاں ایک کو اپنے لائف پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس دینی معاملے میں ان کا مددگار ثابت ہو۔ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیویوں کے مددگار ہوں، اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ تعاون علی البر کے جذبے سے ہماری مدد کرتی رہیں۔ یہ وہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے زوجین کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حقوق، اس تعلق سے اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ کہا ہے سب سے پہلے خود ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مائیں اور بہنیں جو اس خطاب کو سن رہی ہیں، وہ تمام بھائی اور برادران جو دور اور نزدیک سے اس خطاب کو سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔